باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 اور 45 ہے۔ شروع سورت سے یہاں تک باہمی معاملات کا اور ضمناً بعض دیانات کا تذکرہ تھا۔ یہاں سے مخالفین کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان میں ان دو آیات میں اور آگے والی آیات مبارکہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، اور ترک موالات یعنی یہودیوں کو دوست بنانا، ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے لیے لپکنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے الم ترى، کیا تو نے دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو ایک بڑا حصہ کتاب میں سے ملا۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور تورات کا بھی بہت بڑا حصہ ہم نے ان کو دیا۔ کیا تو نے دیکھا، ہر ایک کو مخاطب کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ سید القوم کو مخاطب کرنا قوم کو بطریق اولا اس میں سمجھا جائے گا، اور یہ استفہام تعجب کا ہے، شوق دلانے کے لیے کہ کیا تو نے دیکھا، کہ اگر نہیں دیکھا اب دیکھ لو، اب اس کو سمجھ لو۔ کن کی طرف؟ الذین، ان لوگوں کو، اوتو، جن کو دیا گیا، نصیباً، پر تنوین تفخیم کی ہے، تکثیر کی ہے، کہ بہت بڑا حصہ ان کو دیا۔ یہ نہیں کہ ان کو کتاب کے علوم کا پتہ نہیں تھا اس لیے وہ سچائی کی طرف نہیں آ سکے، ان کو علوم کا بہت بڑا حصہ ملا، کتاب تورات کا بہت بڑا حصہ ملا، اس کے باوجود گمراہی کی طرف گئے۔ اور پھر آگے من الکتاب کہا، اوتو علم الکتاب نہیں کہا، نصیب الکتاب نہیں کہا، پہلے تنوین تفخیم کی لائے اور پھر من لائے کہ کتاب میں سے۔ اس میں اشارہ کدھر کیا کہ علم تو ان کو بہت بڑا ملا لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہ کیا۔ اس علم کا تقاضا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی سچی اتباع کرتے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آپ کی اطاعت اور آپ پر ایمان لاتے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے من الکتاب کہ ان کی حالت ایسی ہی ہوگی جیسے ان کو تھوڑا سا علم ملا۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے ہمارے عرف میں، کوئی شخص اپنے والد کو گھور رہا ہو تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا والد ہے، والد ہے۔
کیا اس کو نہیں پتہ میرا والد ہے؟ پتہ تو ہے، لیکن اس کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا، تو اس کو ایک جاہل کے بمنزلے شمار کر کے کہتے ہیں کہ اس کے مقتضا پر عمل کر۔ تو ایسے ہی یہاں پر من الکتاب میں ادھر توجہ دلائیں، یشترون الضلالۃ، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ خرید رہے ہیں ضلالت کو، اشترا کے ساتھ، کہ ہدایت کے بدلے میں ضلالت کو لیا۔ بیع و شراء میں تبادلہ ہوتا ہے کہ ہدایت کو چھوڑا، اس کے بدلے میں ضلالت کو لیا، یا مطلقاً اشتراء اخذ کے معنی میں کہ انہوں نے ضلالت کو اختیار کیا، گمراہی کو اختیار کیا۔ اور یہی نہیں کہ صرف گمراہی کو اختیار کیا، اس سے بڑھ کر وَيُرِيدُونَ، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی بے راہ ہو جاؤ، خود گمراہ ہیں اور دوسرا تم کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے تم بھی ان کی طرح راہ حق سے ہٹ جاؤ۔ تو فرمایا کہ ایسوں سے دوستی نہیں لگانی، موالات نہیں قائم کرنے، کیونکہ وہ تو تم کو گمراہی پر لا کر ہی وہ بس کریں گے، اس سے پہلے نہیں رکیں گے، تو ایسے لوگوں سے دور رہنا۔ تو یہودیوں سے دور رہنے کا حکم۔ آگے درمیان میں جملہ معترضہ، واللہ اعلم باعدائکم، کہ پھر کیا ہوا اگر تم کو پتہ نہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ نے تم کو بتا دیا، بس اب اس پر عمل کرو۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو، تمہارے دشمنوں کا اللہ کو علم ہے، اور تم کو وہ بتاتے جا رہے ہیں، قرآن میں بتا دیا، تم ان دشمنوں سے اپنا بچاؤ کرو، کہیں تم کو یہ گمراہی کی طرف نہ لے جائیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، کافی ہے اللہ ازروئے ولی کے، اور کافی ہیں اللہ ازروئے مددگار کے۔ با زائدہ ہے، کفا کا فاعل ہے، تحسین کلام کے لیے آئی، زائدہ اردو والا نہیں کہ جو بے فائدہ۔ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ با کے معنی میں سے یہ بعض اوقات زائدہ بھی ہوتی ہے، جو اس کے چند خاص معنی ہیں وہ مراد نہیں ہوتے، تحسین کلام مقصود ہوتا ہے، تو کلام کو اچھا کرنے کے لیے دو الفاظ لائے کہ اللہ ولی بھی ہے، نصیر بھی ہے، دونوں کا معنی قریب قریب ہے۔ اور کچھ نے فرق کیا ہے مفسرین نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں فرق کیا، کہتے ہیں کہ ولی کہتے ہیں ایسے دوست کو جو آدمی کو نفع ہی نفع پہنچائے، جس کا ترجمہ انہوں نے رفیق کے ساتھ کیا کہ اللہ تمہارے نفع کے لیے کافی، وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں۔ اور نصیر کہتے ہیں ایسے دوست کو جو آدمی کو تکلیفوں سے اور ایسی چیزیں جو آدمی کو ناپسند ہیں ان سے بچائے، جس کو دفع مضرر کہہ دیتے ہیں۔ تو کفا باللہ ولین میں جلب منفعت اور کفا باللہ نصیرن میں دفع مضرت دونوں آ گئیں کہ اللہ تمہیں نفع پہنچانے کے لیے کافی اور اللہ تمہیں ضرر سے بچانے کے لیے کافی، تو ان دشمنوں سے ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ ہاں اپنا بچاؤ ان سے رکھنا ہے، جب اللہ تمہارا ولی ہے، تمہارا نصیر ہے، تو ان سے بہت زیادہ ڈرنا نہیں۔ اعدائکم اس سے پہلے لفظ لائے اور پھر آگے کہا کہ اللہ ولی ہے اور مددگار ہے، تو یہ مراقبہ دے دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک میں لکھا کہ اعداء میں شیطان بھی داخل ہے، اور کوئی دشمن پاس نہ ہو، شیطان تو ہر وقت ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ مراقبہ کرے۔ ولیًا نصیرًا،
اس میں توکل کی تعلیم ہے کہ اللہ پر توکل کرے آدمی، اللہ پر اعتماد کرے، شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالے، بار بار پریشان کرے تو یہ مراقبہ رکھے کہ میرا تو اللہ ولی ہے، میرا اللہ نصیر ہے، مجھے شیطان کے وسوسوں سے اس قدر گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ ہے ان دو آیات کی تفسیر، اور آخر کے اندر مراقبہ ہے۔ اس مراقبے کو ذہن میں رکھیں گے تو دشمنوں کا دل ہمارے دلوں سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ آئے گا، اور اس آیت کی وجہ سے دین پر مضبوط رہنا آسان ہوگا۔ حق تعالیٰ ہمیں یہ مراقبہ اختیار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔